کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو PDM-2 بنی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے یہ اتحاد کیا جا رہا ہے، یہ کتنا مضبوط اتحاد ہوگا اور اس کا پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں جی، اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے، اور اس ٹائم پہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں لائے گی کہ نہیں لائے گی. اس وقت تک جو ڈسپیوٹس چل رہے ہیں الیکشن مینڈیٹ کے حوالے سے، وہ ڈسپیوٹ چلتے رہیں گے، اور جب تک وہ چلتے رہیں گے ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر نہیں آئے گی تو ہماری اکانومی اس طریقے سے گرو نہیں کر سکتی جس طرح یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی 300 یونٹ فری دیں گے، معاشی استحکام لایا جائے گا، اس طرح کے دعوے اور وعدے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اسپیشلی وہ سیاسی جماعت جو ماضی میں حریف تھے ایک دوسرے کے، اب ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہوگا. کیا اس میں واقعی عوام کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے یا یہ سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اپنا مفاد ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات کرنا کہ جی ہم اتنے یونٹ فری دیں گے اور یہ کریں گے، یہ تو خیر خام خیالی ہے. اس وجہ سے خام خیالی ہے کیونکہ ہمارا جو بیشتر کنزیومر ہے اس وقت، جتنی بھی ڈسکوس ہے وہ ہے ہی 300 یونٹ سے نیچے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70-80% کو مفت بجلی دیں گے، نہیں دے سکتے نا. IMF کیا نہیں چھوڑے گا. ابھی ہم دوسرے پروگرام میں جانے والے ہیں کیونکہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور نیا پروگرام میں ہم جائیں گے، تو کیا IMF ہمیں الاؤ کرے گا یہ؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس پرائس پہ ہم نے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ایگریمنٹس ہیں کہ اس کے بیسس پہ جو ہماری بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے ہم ابھی نہیں پے کر سکتے. تو کیا ہم اور مفت بجلی دے کر سرکولر ڈیٹ کو نہیں بڑھائیں گے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف پولیٹیکل سلوگنری ہے، یہ ہونا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا یہ. اچھا، کہا جاتا ہے جی ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی لائی جائے گی، معاشی استحکام لایا جائے گا، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، مہنگائی کم کرنے کے دعوے بھی جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، ایسی گورنمنٹ، ایسی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آنے جا رہی ہیں جن پر شاید عوام نے بھی اتنا بھروسہ نہیں کیا، تو ان سیاسی جماعتوں کے آنے کے بعد آپ پاکستان کی معاشی حالت اور پاکستان کی عوام کی معاشی حالت کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا. اس میں جی دو ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے اس ٹائم پہ، آپ کو پتا کہ جو 16 مہینے کی PDM کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں وہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ 40% تک چلی گئی، اور اس ٹائم پہ بھی عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے ہائی فوڈ پرائسز کی وجہ سے. اور اگر ہمارے اتنا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اتنے ہم ڈیٹ میں ٹریپ میں چلے گئے ہیں کہ جب تک کہ ہم ڈیٹ ٹریپ کو نہیں کنٹرول کریں گے اور اس میں سے نکلیں گے نہیں، ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہر چیز کا ایک کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. آپ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کا ہر سال تقریباً $30 ارب کا ڈالر ڈیفیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو پاک روپی کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً آپ کا 7 سے 8 ٹریلین روپے کا ہے. تو آپ چونکہ وہ ڈیفیسٹ کور نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ اور پیسہ بورو کرتے جاتے ہیں، اور بورو ری پیمنٹ کرنے کے لیے پھر اور بورو کرتے جاتے ہیں. تو آپ اس ڈیٹ ٹریپ میں آ چکے ہیں. آپ کے لیے جب تک آپ بڑے اسٹرانگ ایکشنز نہیں لیں گے اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے، آپ اس عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. اچھا سر، اب IMF سے ہم نے چونکہ قسط بھی لینی ہے اور چونکہ جو ہے وہ ہماری سچویشن ملک کی اس وقت ایسی ہے کہ IMF کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی لانگ ٹرم چلے گی یا IMF سے صرف اپنی قسط لینے کے لیے یہ ایک جو ہے وہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے گورنمنٹ کا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب PDM بنی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیچ مزیدار میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر سائڈ پر ہوگی. اب وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ دوبارہ پھر سے سامنے آ گئی ہے اور ایک دفعہ پھر سے اتحاد کر رہے ہیں اور پھر سے یہ دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی ملک کی بہتری نظر آ رہی ہے یا IMF سے قسط لیں گے، اپنا حصہ لیں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کوشش تو ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اکانومی کو اسٹیبلائز کریں اور ایک گورنمنٹ لے کر آئیں، نیشنل گورنمنٹ لے کر آئیں، مگر یہ ہونے نہیں لگا. دیکھیں، آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ آپ کو پراپر طریقے سے نہ ملا ہو اور آپ یہ ہاج پاج ڈفرینٹ قسم کی کولیشن گورنمنٹ بنائیں جس میں ہر ایک کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو اور اس کے اور ہر ایک اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہو، پولیٹیکل فائدے کو دیکھ رہا ہو، تو پھر جو ملک کا فائدہ ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا.
ملک کا فائدہ اس وقت آتا ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کو اگر آپ نے ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا, اس کو میجورٹی ملی, ایک سٹیبلٹی لے کر آئے اور انہوں نے پھر جو پالیسی کی پھر وہ اس کو اون کر سکیں گے. ابھی کوئی کسی کو اون نہیں کرتا. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے بعد ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو بلیم کرنا شروع کر دیا, حالانکہ وہ اس کا حصہ تھے. تو یہ کہنا کہ جی ہم اب دوبارہ اسی پی ڈی ایم 2 میں جائیں گے مگر ہم اب بہتر طریقے سے کام کریں گے, یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا یہ ہوگا.